اپنے مخالف کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اور بہت سے ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ یہاں تک کہ آپ کو پتھر بھی مارے گئے. آپ کو جب طائف گئے اتنے پتھر مارے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، اور آپ کے جوتی مبارک نلین پاک سے جو تھا وہ خون نکلنا شروع ہو گیا، بہنا شروع ہو گیا، گرنا شروع ہو گیا. اتنے پتھر مارے. آپ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، سن لینا بڑا آسان، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ ایک پتھر کوئی پتھر مارے، دیکھیے آپ کی کیفیت. آپ کہیں گے میں اس کو پکڑ کے جان سے مار دوں. تو قربان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر کہ آپ کے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ حکم فرمائے، اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ملاؤں اور یہ طائف والوں کو چکنا چور کر دوں، یعنی ان کو ملیا میٹ کر دوں، تباہ و برباد کر دوں، اس بستی کو لڑ دوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کر رہے ہیں کہ نہیں یا اللہ میں نے معاف کیا، تو بھی ان کو معاف کر دے. ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو تجھے ماننے والے ہوں، جو تجھ پر ایمان لانے والے ہوں. تو آپ کے جو ساتھی تھے آپ کے، وہ دیکھ کر حیران ہو گئے. ان کے ذہن میں تھا کہ شاید اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بد دعا کریں گے اور یہ سارے جو تباہ و برباد ہو جائیں گے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ دعا سنی تو وہ صحابی جو تھے ساتھی تھے وہ حیران ہو گئے. دشمن بھی جو تھے وہ بھی حیران ہو گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کے لیے دعائی کر رہے ہیں. اور احد کے مقام پر جب جنگ احد میں آقا علیہ السلام کا دندان مبارک شہید ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب تو بد دعا کریں ان کے لیے، دشمنوں کے لیے. آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید اب ان کے لیے بد دعا ہونے لگی ہے. یہ لفظ سنے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ تو ان کو معاف کر دے، یا اللہ تو اپنی رحمت فرما، کرم فرما، تو آپ نے ان کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو اذیتیں دی، آپ کو تکلیفیں دی اتنی، ٹھیک ہے، آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی. بڑی بات ہے. اب یہ کمال اولیاء کرام کو حاصل، کمال اس لیے حاصل ہوا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل شریعت اور سنت کی تباہ کرنے والے تھے. وہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے تھے، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے. جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو اللہ قرب پانے والے ہوتے ہیں، اگر نفس کے پیچھے چلیں گے تو آپ کو تباہ و برباد کر دے گا، آپ کو جہنم کی طرف دھکیل دے گا، آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا، اللہ رسول سے دور کر دے گا. اس لیے تیرا نفس تو یہ کہہ رہا تھا کہ تو اس کے لیے اس کو مار دے، اس کے ساتھ مخالفت کر، تو اس کے ساتھ ایسے برا سلوک کر، کیونکہ اس نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا، اس نے تیری مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن تو نے اپنے نفس کی پیروی نہیں کی، اپنے دل کے پیچھے نہیں چلا، تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارا، بلکہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے تو اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے حسد اور بغض اور کینہ نہیں رکھتے. اور یہ ہم نے حضور خواجہ سرکار کی زندگی مبارکہ میں دیکھا. یعنی اب ہمیں لگتا ہے کہ کمال شخصیت تھی خواجہ سرکار کی کہ کبھی اپنی ذات کے لیے انہیں کبھی غصہ کیا نہیں. ہم دیکھتے تھے کہ کئی لوگ آپ کے مخالف ہوتے تھے، محلے میں سے مخالفت کرتے تھے، کئی رشتہ دار مخالفت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، مذاق بھی اڑاتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے. لیکن جب خواجہ سرکار ان سے ملتے تھے یا وہ ملنے آتے تو سرکار ان سے ایسے خندہ پیشانی سے ملتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کتنی کن سے محبت ہے. اس لیے کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، مخالف کے لیے دعا کرنا. اور آپ دیکھیں اہل بیت کا گھرانہ دیکھ لیں. ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک شخص پناہ لینے کے لیے آ گیا. پیچھے دشمن لگے ہوئے تھے جنہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا. جو جنگ میں شامل ہوئے تو وہ ان کو چن چن کر مارا تھا، اس کا جو حکمران تھا. تو ایک شخص جو تھا وہ چھپتا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے دروازہ کھلا تو اس پہ داخل ہو گیا. پریشان تھا، کہنے لگا کہ میری مدد کریں، دشمن میرے پیچھے ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم آرام سے بیٹھو. بٹھایا اسے، دروازہ بند کیا. اب کسی کی ضرورت نہیں کہ آپ کے دروازے کے اندر آ جائے. آپ نے اس کو بٹھایا، اپنے پاس رکھا، کھانا شانا کھلایا، اس کو بسترا بھی دیا، خوب اس کی خدمت کی. تو جب وہ جانے کہنے لگا ٹھیک ہے اب خطرہ ٹل گیا، اب میں اجازت دیں میں اب جاؤں. آپ نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری خوشی، تم جانا چاہو. تو جاتے جاتے وہ کہنے لگا جو آپ نے اتنا میرے سے اچھا سلوک کیا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نے میرے باپ کی طرف نیزہ بھی مارا تھا، میرے باپ کو نیزہ بھی مارا تھا، تلوار بھی چلائی تھی، میں اچھی طرح جانتا ہوں. پھر ایک دم حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ ہیں کہ آپ کو علم تھا کہ میں نے ایسا کیا ہے آپ کے باپ کے ساتھ؟ میں کہ ہاں مجھے پتا تھا. فرمایا کہ وہ تمہارا طریقہ تھا، یہ ہمارا طریقہ. اب پتہ بھی تھا، یعنی کہ کتنے دیکھے حوصلے کی بات ہے. بندہ عقل حیران پریشان دنگ رہ جاتی ہے کہ پتہ بھی ہے کسی نے میرے باپ پہ نیزہ بھی مارا، تلوار بھی چلائی، اور اس کو محسوس بھی نہیں کرایا کہ تو میرا باپ کا دشمن ہے، تو ہمارا دشمن ہے، تو نے ہمارے سارے خاندان کو جان سے مار دیا، بچے کو قتل کر دیا. گھر میں آ گیا، پناہ مانگی، آپ نے پناہ بھی دے دی، کھانا پینا بھی دیا، اس کو بسترا بھی دیا، اس کی خوب جناب علی مہمان نوازی بھی کی. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دشمن بھی تمہارے گھر پر آ جائے، معافی مانگ لے، تم سے معافی مانگے، ہاں مجھ سے غلطی ہوگی. اور فرمایا اگر وہ پھر بھی اس کو معاف نہیں کرتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اس کو میرے حوض کوثر پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابلیس جو شیطان وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور یہ کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کلام بھی فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو بتا تو کیا چاہتا ہے اور تو کون ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا جو انسانی شکل میں تھا، کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں.
اور آپ اپنے رب سے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا، اللہ نے فرمایا اسے یہ کہہ دے کہ جا کے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے اور سجدہ کرے اور توبہ کر لے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، اس کو معاف کر دوں گا اور اس کے گناہ بخش دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ کہا تو ابلیس آتا ہے کہ غصے میں آ کر تکبر کرنے لگا۔ یہ ہوتی ہے انا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو انا ہمارے اندر انا ہے نا، اصل میں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ خود شیطان انا کی وجہ سے اس نے وہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول تھا، رد ہوا، کس کی وجہ سے؟ صرف انا کی وجہ سے، اور یہ تکبر آ گیا کہ یہ مٹی سے اور میں آگ سے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ حکم کس کا ہے، اب اس کی انا جو ہے تکبر آڑے آ گیا، وہ کہنے لگا کہ نہیں یا اللہ اس کو نہیں کرتا، تجھے کرتا ہوں، اس کو نہیں کرتا لیکن تجھے تو میں سجدہ کروں گا، اس کو نہیں کروں گا۔ تو وہ ابلیس نے جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تو آتا کہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ میں نے تو اسے جنت میں سجدہ نہیں کیا، تو اب جب کہ وہ مردہ ہے تو میں کیسے سجدہ کروں؟ تو روایت ہے کہ دوزخ میں ابلیس پر انتہائی سخت عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا، سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہوگا وہ شیطان کو ہوگا، ابلیس کو ہوگا۔ اور اسے پوچھا جائے گا کہ تو نے اللہ کا عذاب کیسے پایا؟ وہ کہے گا کہ شدید ترین۔ تو اسے کہا جائے گا کہ آدم علیہ السلام جنت کے باغات میں ہیں، ان کو سجدہ کر کے معافی مانگ لے، تجھے معافی مل جائے گی۔ تو وہ فوراً انکار کر دے گا، اور یہ تمام جہنمیوں کے عذاب سے 70,000 گنا سخت عذاب جو ہے وہ شیطان کو دیا جائے گا، پھر بھی اس کی انا ختم نہیں ہوگی۔ دیکھنا اس کی انا نہیں ختم ہو رہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لاکھ سال کے بعد ابلیس کو دوزخ سے نکالے گا، شیطان کو کہے گا اللہ تعالیٰ کہ تو آدم کو سجدہ کر، تو آتا ہے کہ وہ اتنے یعنی کہ عذاب کے باوجود، اتنے سخت عذاب کے باوجود بھی اتنی اس کے اندر انا ہوگی تو وہ کہے گا کہ نہیں میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ انسان کے اندر انا ہوتی ہے، ایک میں ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، یہ شیطان کا غلبہ جن پر ہوتا ہے اتنی اس کے اندر انا تکبر زیادہ ہوگا۔ جتنا شیطان کا غلبہ زیادہ ہوگا اتنی اس کے اندر شیطانیت ہوگی، شیطانیت یہ ہوگی اس کے اندر انا اور تکبر زیادہ ہوگا۔ جب انسان فوراً گناہ کا اقرار کرے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ ضد میں آ جاتا ہے، اپنی انا میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی انا کے پیچھے چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پھر معاف نہیں فرماتا، اس لیے فرمایا کہ تم دوسروں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے نرمی کرے، تم دوسروں کے ساتھ نرمی کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے، لوگوں کو معاف کر دو۔ اللہ نے طریقہ یہ رکھا ہے اپنی معافی کا، اپنی رحمت کا، یہ کلیہ طریقہ یہ رکھا ہے۔ جو آپ کا دشمن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یار میرے سے دشمنی رکھتا ہے، میرا مخالف ہے، تو جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ پر نظر کرم فرمائے گا اور آپ کو معاف بھی کرے گا اور اپنی خاص رحمت میں جگہ بھی عطا فرمائے گا۔